اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ تجوید کے آج کے سبق میں ہم بسملہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ بسملہ کے معنی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ قرآن پاک کی تمام صورتوں کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھا جائے گا سوائے سورۃ توبہ کے۔ سورۃ توبہ کے شروع میں نہ ہی بسم اللہ کو لکھا گیا ہے اور نہ ہی مروی ہے، اس لیے سورۃ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کو نہیں پڑھا جائے گا۔ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ جو کہ قراء سبع میں سے ہیں، ان کے نزدیک تسمیہ ہر سورت کا جز ہے سوائے سورۃ توبہ کے، یعنی اگر کوئی قاری کسی سورت کے شروع میں تسمیہ نہیں پڑھتا تو وہ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ سورت ناقص رہے گی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہر سورت کے شروع میں آپ قرات کرتے ہوئے تسمیہ کو لازمی پڑھیں گے سوائے سورۃ توبہ کے۔ دوران قرات تعوذ اور تسمیہ کو پڑھنے کی چند صورتیں ہیں۔ اولاً ابتدائی قرات ابتدائی سورت، دوم درمیانی قرات ابتدائی سورت، سوم ابتدائی قرات درمیانی سورت۔ پہلی سورت ابتدائی قرات ابتدائی سورت ہے، یعنی قرات کی ابتدا ہی سورت کے شروع سے ہو رہی ہے، تو اس سورت میں تعوذ اور تسمیہ دونوں کو پڑھا جائے گا۔ اس سورت میں تعوذ اور تسمیہ کو وصلاً بھی پڑھ سکتے ہیں اور فصلاً بھی۔ وصلاً سے مراد یہ ہے کہ ملا کر پڑھا جائے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور فصلاً سے مراد یہ ہے کہ دونوں کو الگ الگ پڑھا جائے، یعنی تعوذ کے بعد وقف کیا جائے، اس کے بعد تسمیہ کے بعد وقف کر لیا جائے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری صورت ہے درمیانی قرات ابتدائی صورت، یعنی آپ پہلے سے ہی قرآن پاک کی قرات کر رہے تھے، اس دوران نئی صورت کی ابتدا ہو گئی، یعنی آپ نے پہلے سورۃ الفاتحہ پڑھی اور سورۃ الفاتحہ کے بعد چونکہ سورۃ البقرہ کی ابتدا ہوتی ہے تو اس لیے اس صورت میں آپ صرف اور صرف تسمیہ پڑھیں گے، تعوذ نہیں پڑھیں گے۔ تیسری صورت ہے ابتدائی قرات درمیانی صورت، یعنی آپ نے قرآن پاک کو پڑھنے کی ابتدا ہی صورت کے درمیان سے کی ہے، یا اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، اس دوران کسی نے آپ کو مخاطب کیا، آپ نے اس سے بات کی، تو اب صرف تعوذ کو پڑھا جائے گا، تسمیہ کو نہیں۔ اور اگر کسی نے تسمیہ کو پڑھ لیا تو اس کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر قرات کا اصول یہ ہے کہ صرف تعوذ کو پڑھا جائے۔ امید ہے کہ آپ نے اس سبق کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں اس کو سمجھنے، پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔